دیکھو زندگی میں تھوڑے سے واقعات ہیں بھائی، اتنی بات یاد رکھو کہ جب آپ نکلو تعلق کا دستاویز ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. بس زندگی سے جب نکلتے ہیں نا، تعلق کا کوئی پروانہ ہونا چاہیے کہ میں جی اپنے علاوہ کوئی تعلق لے کے آیا، بس. اور پھر آپ محفوظ. ایک تعلق جو ہے نا فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. یہاں سے نکلتے وقت پروانہ ہے خیال، بس وہی پروانہ راہداری ہے کہ جو یو ہے نا، جو بھی تعلق جس کے ساتھ ہے وہ خود بخود چھا جاتا ہے جی بادل کی طرح. نکالنا مشکل ہوتا ہے، نکالنا تو آپریشن ہے. وہ خود بخود ہی محویت پیدا ہو جاتی ہے، خود بخود نکل جاتا ہے. مقصد یہ کہ فرض کرو ایک ایسا وقت آپ پر گزرے کہ زندگی میں جب آپ کا قیمتی اثاثہ کام نہ آیا، آپ کے وقت گزر گیا، فاقہ نکل گیا، پیسے کی موجودگی میں فاقہ آ گیا. اب آپ سوچتے جا رہے ہیں کہ یہ میرے پاس پیسہ میرے کام نہیں آیا. ایسے ماحول سے میں گزرا کہ جہاں یہ سکہ راج الوقت ہی نہیں ہے جو میرے پاس. تو اگر آپ کو وہاں سمجھ آ گئی کہ یہ افادیت پیسے کی نہیں ہے، افادیت کسی اور شہر کی ہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے آپ کی وابستگی اس ذات سے کم ہو جائے گی جس کو آپ پیسہ کہہ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس کی حقیقت سے متعارف کرائے تب آپ آئی ایم نکلتا ہے. یا ماتم سے اگر حقیقت کی تعارف نہ ہو تو بڑا مشکل ہے، کہاں نکلتا ہے. نکالنے والا آپ ہی پھنسا ہوگا دوسرے درجے پر. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی افادیت اور اس کی حقیقتوں سے اور اس کی اپنی نتھنگنس واضح ہو جائے. جس کو آپ نکالنا ہے نا وہ آپ واضح ہو جائے کہ یہ نتھنگ. تو پھر ہے کیا چیز؟ ہے وہی کہ جو اس کا امر ہے. امر کی دریافت جو ہے نا کسی انسان سے ملتی، وہ خود بخود بات سمجھ آ جاتی. آپ نے بالکل ٹھیک کیا یہ خیال کہ میں سے میں ہی نکال دی ہے. میں سے میں نکالنا جو ہے نا اس طرح ممکن ہے کہ جب آپ میں کی نتھنگنس دریافت کر لیں کہ یہ دیکھو یہ میں تو کٹائی لوا پڑا ہے، اور اصل میں تو یہ ہے، اصل کہانی یہ ہے. میرا ہونا اس کے فضل سے ہے، میرا نہ ہونا اس کے امر کی بات ہے. کسی وقت بھی میرے ہونے میں نہ ہونا ہو سکتا ہے. میرا حاصل کسی وقت بھی محروم کہلا سکتا ہے. اور کمال کی بات ہے، اتنا بڑا حاصل ہے کسی وقت بھی محروم بن جائے. خدا نہ کرے ضرورت ہی ایسی آ جائے جس کا میرے پاس علاج ہی کوئی نہ ہو، تو پھر جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ سارا ضائع، کیونکہ اب علاج کی ضرورت ہی اور آ گئی. اس لیے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی چیز ہماری حاصل ہے اور کون سی چیز محرومی ہے، کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا. اس کا فضل ہی چاہیے. اس کے فضل پر اپنی تمام جب انا اور کائنات، بس اپنی کائنات اس پر نثار کرنی ہے. راج میں سمجھائی بات. اپنی کائنات میں کیا ہے؟ تقاضے بھی ہیں، اسرار بھی ہے، حاصل بھی ہے، محرومی بھی ہے، چھوٹے تعلقات بھی ہیں، چھوٹے واقعات بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تخلیہ ہے، تنہائی ہے، اپنا اصل بھی ہے، اپنا نقل بھی ہے، دونوں قربان. آپ ایسے نہیں نا، آرٹیفیشل بھی ہے، ریئل بھی ہے، سب قربان. اچھا، قربان کرنے کا مطلب نہیں کہ ضائع کر دینا، نہ، اسے ری کاسٹ ری مولڈ کرنا اس کے مطابق. اور یہی ہے نا، وہ میک کرنے والا ہے نا، بریک تو نہیں کرتا. آپ کو آپ کا اصلی اپنا آپ بنائے گا. آپ کے اندر سے وہ خوبیاں جو مخفی ہیں، جن کو آپ نے بدگمانی میں چھوڑ دیا تھا، آپ یقین میں وہی اجاگر ہو جائیں گے. آپ بدگمان تھے اپنے آپ سے کہ یہ چھوڑ، یہ کیا بات ہے. لو دیکھو یہ کوئی بات ہے، میرے تو گلے میں سوزش ہوتی ہے، میں کھانا کھاتا رہتا ہوں. تو پتہ نہیں مطلب یہی آپ کی صفت ہو انتہائی. اب آپ اس وقت زندگی کے ہیٹ آف لائف میں آپ کو معلوم نہیں ہوتا کون سی چیز صفت ہے. جلدی میں ہوتے ہیں کون سی چیز معلومی ہے، کون سی چیز آپ حاصل کر رہے ہیں. تو وہ جب آئینہ کے طور پر سامنے آتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ سزا ہے نا، یہی ہے دور لے جانے والی کشتی.
ٹوٹی ہوئی آیتیں جوڑ لو اور یہی پار لے جائے گی. پر یہ یاد رہے کہ ایک آدھ صفت ہوتی ہے زندگی کا تعارف. تمام صفات کسی کی نہیں ہوتی، ایک صفت، ایک حصہ. بس اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے دی پوائنٹ دی کی بتا دے کہ یہ بس اسی کو اجاگر کر لو. بس ہفتے سے ہفتے کہ میں یہ بات کروں کہ دیکھو آپ کچھ بھی نہ کرو، آپ کم از کم اپنے بزرگوں، ماں باپ بزرگ ہوتے ہیں نا، ماں باپ دادا چچا نام بزرگ ہی کہتے ہیں نا ہم، ان کے دین کی اس لیے احترام کرو کہ یہ ان کا دین. ثبوت کو نہیں ہمیں پتا، یہ میرے ماں باپ کا دین ہے. ماں باپ کے خون کا ہم احترام کرتے ہیں کہ یہ میری زندگی ہے. ہمارا خون ماں باپ کا عطیہ ہی ہے نا. ہم اپنی زندگی کو احترام کرتے ہیں کہ یہ ماں باپ کا خون ہے، زندگی میں چل رہا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح آپ یہ بھی مطلب خیال کرو کہ یہ ماں باپ کا دین ہے، لہذا مجھے مقبول ہے اور اس کی وضاحت میرے پاس نہیں ہے. This is the religion of my parents, forefathers. اس کو تسلیم کرتے ہیں، نتیجہ مجھے نہیں پتا کیا. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بندے کا بھی ہو سکتا ہے بھائی، ثبوت تو کوئی نہیں ہمارے پاس. اور بندے کا ہے کہ اللہ کا ہے، اس کو ہم اللہ ہی کا مانتے ہیں. اب مان کے اس کو پڑھ ڈالو. اگر آپ ریسیٹیشن کرتے ہیں قرآن کی، پڑھتے جاؤ دن میں ایک دفعہ اپنی آواز میں اس قرآن کو اپنے گھر میں تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھ ڈالو، کسی وظیفے کی ضرورت ہوتی، آپ دیکھ لیں کہ سارے ہی مسائل حل ہو جائے. خالی کہ اللہ کا تیرا کلام سمجھ کے ہم پڑھ رہے ہیں، تیری کتاب سمجھ کے ہم پڑھ رہے ہیں. اس لیے اور حاصل کرنے کی بات کوئی تیری کتاب، یعنی کہ ویل ریٹن بک کیا ہے، آتھر ہے اللہ. ہاں تیری کتاب پڑھو اور شوق کے ساتھ پڑھو. تلاوت برائے تلاوت کر لو، یہ پاکیزگی بھی ہے، امتیاز کی اچیومنٹ بھی ہے. مجھے وغیرہ ذاتی طور پر بتانا ہو تو میں اتنا ہی بتاؤں آپ کو. اس دین کو بزرگوں کا دین سمجھ کے عزت کرو، عمل کرنے میں آپ صرف قرآن پڑھتے جاؤ. کبھی کبھی میں نماز پڑھتا جو جانتے بھی ہوں گے سارا بات ہے، قرآن کو اتنا ریسائٹ کرو کہ اپنے کان تک اپنی آواز آتی جائے. یہ صفت آپ کو پار لے جائے. اب تو سچ بات کر، اس طرح اور کئی واقعات کی ان کے ساتھ ہو سکتے. آپ نے مطلب زندگی میں اللہ کے کلام کو نوز تو کرو نا. اللہ کے کلام پڑھے تسلیم کرو، پڑھتے کوئی نہیں ہو، بابا جب بلند پڑھو. تو یہ ہے بات. باقی سارے کھیل ہیں، ایک راستہ ہے، اسے محفوظ کر جانا پار. کشتی ایک ہے، باقی سارا ساز و سامان ہے. بکری بھی جائے گی، پھر بچے بھی جائیں گے، پھر سامان بھی جائے گا، لیکن جانا پار ہی ہے. اور اگر حادثہ ہوئی ہے پار نہ جائے تو کیا بنا. تو باہر جانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے لیے ایک انتظام کرو بہتر یقین کا. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کریم اس شہر میں ہے تو اس کی خدمت کرو گے نا، ڈھونڈو گے. تو آپ کے دل میں ہے خدمت کرو. بس آپ اپنی خدمت کرو کہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے. وہ تو پورا چراغ جلاؤ، کبھی اپنا چراغ نہیں جلاؤ. تو آپ بیٹھ جاؤ کہ چراغ جلا لو، چلو دل میں یاد ہے، آتما کے ساتھ ہی پرماتما ہے، چلو کچھ تو کرو گے نا، رونق لگ جائے گی. اس لیے کبھی اپنے ساتھ سنسیئرٹی کرو. آسان ہے کھانا کا. وضو کر کے سو جاؤ خالی دعا کرتے ہوئے، یا رب العالمین تو ہی آگاہ ہے رازدار، آگاہ ہو جاؤ گے. مقصد یہ ہے کہ اسی کے ساتھ اپنا ڈائلاگ رکھو تو بے شمار چیزوں سے آگاہ ہو جاؤ. آپ اس کے ساتھ اللہ کے جواب نہیں آتا، دوستی کا جواب بھی نہیں آتا، دشمنی کا کیا آئے گا. لیکن آپ اس کے ساتھ کوشچن ایسے کرتے ہو کہ آپ کا آگے اپروچ نہیں ہوتی، وہاں خاموشی ہے نا. تو اس لیے سوال تو کم از کم وہ سوچو اس کے لیے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی آسانی پیدا ہو. کیونکہ آپ ایسے سوال کرتے ہو کہ اس کا خاموشی جو ہے پھر وہ آگے راستہ روک دیتی ہے آپ کا.
جو اس نے احسان کیا آپ پر گننا شروع کر دو، یہ احسان، یہ احسان، یہ احسان، احسانوں کا گننا ہی زندگی کا راستہ ہے، یہ صداقت کی راہ ہے، احسان گننا۔ پھر اس کے بعد محسن کو پہچاننا کہ ہم پر احسان کرنے والا ہے، پھر محسن کا شکریہ ادا کرنا۔ محسن کا شکریہ یہ ہے، اب احسان کی حفاظت کر، اس نے جو احسان کیا اب اس کی حفاظت کر، اس نے زندگی دی، حفاظت کر، اور یہ زندگی اس کے تعاون کے ساتھ گزار، اس کی راہ میں گزار، اس کا احسان ہے نا، اس کے کیے ہوئے احسان کو اس کے راستے سے جدا نہ کر، اس کا یہ راز ہے۔ بس پیسہ اس نے دیا، پیسہ ہی اسی کی راہ میں خلاف استعمال کر لو تو بات کیا بنی؟ اسلحہ امریکہ دے تو امریکہ سے نہیں لڑنا، میرے بہن جو آپ کو احسان کر رہا ہے اس کے تعاون کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ احسان کر رہا ہے، احسان، اللہ نے سب سے بڑا احسان جتایا کہ میں نے یہ احسان کیا کہ آپ کو رحمتیں اپنی بھیجی ہیں، آپ اس رحمت کا شکریہ ادا کرو، درود شریف پڑھو کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ خوش، اللہ تو خوشی خوش رہتا ہے، آپ نے خوش، آپ اپنی زندگی کا شکر ادا کرو۔ اور ایک بات یہ کان میں کرتا رہوں، اللہ نے دوسرے کے ساتھ کیا کیا ہے تم گلہ نہ کرو۔ ساتھ والا بیوقوف آدمی، اس کو اللہ نے پیسے دے دی، ساتھ مکان، بیوقوفوں کو پیسے مزیدگی میں خیر نجائز انکم، میرے گھر انکم نہیں ہے، آپ درویشی کرنا چاہتے ہو تو گلہ چھوڑ، بس گلہ نہ کرنا دوسرے کا، جب آپ کو اختیار دیا کہ آپ ٹھیک کر دو پھر ٹھیک کر دیں، ابھی اختیار نہیں آپ، اور جس کو آپ سے بتانا ہے وہ دیکھ رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، وہ تو جلتا ہے نا، شیر کو پنجہ دے دیا اور خونخوار بنا دیا اور ہرن کو پیارا بنا دیا، خوبصورت آنکھوں والا، شیر کھائے گا؟ آپ شہر روتے رہو گے، دیکھو اتنا خوبصورت شیر، اتنا بڑا ہرن، ہرن کا بچہ بھی کھاتا، ظلم بڑا ہو گیا، ظلم شلم کو نہیں ہوا، اس کی خوراک ہے، اس نے رکھا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، فاختہ معصوم بھولی سی باز کھا گیا، وہ فاختہ واختہ کبوتر شبوتر یہ باز کی خوراکیں ہیں، فریزر کی ریفریجریٹر میں قدرت نے ملا کے رکھا ہے، بھائی یہ تیرے خوراک رکھو، قدرت کام ہے، اس نے جو کچھ رکھا ٹھیک رکھا ہے، خوراک زندہ رکھی ہے، ٹھیک رکھی ہے، آپ گلا نہ کرنا کہ یہاں پر نہ لگ جاؤ جی بس اس کو ہرن کو مار، شیر مار، اللہ کرے شیر ماری جائے، اللہ تو بدا کر رہا ہے تو اللہ نہ کرے شیر مر جائے، اس لیے فطرت کو پہچانے بغیر فطرت کے خلاف زبان نہ کرو۔ یہ جس کو پیسہ مل رہا ہے کیا پتہ کتنے عذاب میں جا رہا ہے، آپ نہیں بات سمجھے، جس کو آپ گلہ کر رہے ہو آزمائش میں ہے، فرعون جو بادشاہی کر رہا ہے تمہیں کیا پتا کہ اس کی عاقبت کیا ہونے والی ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام در بدر پھر رہے ہیں تمہیں کیا پتا کہ یہ پیغمبر ہے، اس لیے یہ کبھی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک آگاہ نہ ہو آپ۔ آسان ہوگی بات، تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کے معاملات سے غافل ہو جاؤ، گرا کر جا، سب کیا کام ہے لوگوں کے معاملات سے یعنی کہ دخل نہ دو، اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے، تو اپنی توڑ دے بات ادیا ہو جانے، بس آپ اپنی پوری کرو، آپ کو جو ملا یہ آپ کا حق ہے یا احسان ہے، احسان ہی کرنا، بچت یہی ہے، جو آپ کو ملا یہ احسان ہے، اور محسن کا شکریہ ادا کرتے جاؤ، یہ زندگی ملی، آپ سانس آپ کے آ رہے ہیں، احسان ہے، آنکھوں میں بینائی قائم ہے، احسان ہے، ابھی ہو زندہ دنیا میں، یہ بھی احسان ہے، تو اس احسان کا شکریہ ادا کرو۔ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مالک ہے، جو برتن جہاں رکھے، کوئی یہاں رکھے کوئی وہاں رکھے، اس کی مرضی، آپ کو یہاں رکھا ہوا ہے، آپ شکر ادا کرو، اگر ذرا غور کرو تو چھوٹی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اس میں بچپن سے بڑھاپا بھی ہونا ہے اور زندگی سے موت بھی ہونی ہے، کیا ہے رہ گیا اس میں، اور زندگی سے موت ہو جانی ہے، بیٹھے بیٹھے اٹھ جانا ہے آپ نے، اور یہ کمال کی بات ہے، جب ایسا ہو ہی جانا ہے تو کیا بولنا اور کیا نہ بولنا، آپ پہلے ہی تیار ہو، تاڑی مارو ڈار نہ بہو، بس یہ آپ ہی اڈن ہارے،
اب کیا کڑکی جھڑکی بلاتا ہے، ہم ویسے ہی آ رہے ہیں، تو ہم تیار ہیں، ہے نا بات؟ ہم کیا ہیں؟ ہم تیار ہیں، ہم راضی ہیں۔ کون راضی ہوگا؟ جو ہر حال میں راضی ہے، ورنہ موت کے ساتھ جھگڑا کرو گے، یہ موت اس وقت نہیں آنی چاہیے، ڈاکٹروں کے حوالے کرو، ادھر کرو تو ہم راضی تھے کل بھی آج بھی، زندگی بھی راضی تھے، اب موت پہ راضی۔ جو آدمی ہر حال میں راضی ہے وہ جی کی موت عطا، اس لیے اب بڑا اللہ کا شکر ادا کرو، اب بڑا اللہ کا احسان مانو۔ چلو جی، احسان مندی کے لیے دعا ہی مان لو کہ ہماری ہے، ورنہ اس کی اپنی کام ہے۔ اس لیے آپ کا احسان مندی قائم رکھنے کے لیے ہم مانتے ہیں کہ ہماری دعا ہے، ورنہ اصل کیا ہے؟ اس کی آپ سے کام، وہ بندوں کو ایسی یقین دلاتا رہتا ہے، خوش رکھتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کرو، ان کے کار آئے نمایاں میں خاطر خواہ اضافہ ترقی رہے، اپنے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ ان کے لیے دعا کرو جو نہیں آئے کہ انہیں بھی زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ جانے والوں کی خیر ہو، جانے والے ہیں تو پھر خیر کیا ہو، یہ بھی خیر ہے کہ بڑے لمبی منزلیں ہوتی ہیں، کہیں دقت میں نہ پڑے رہیں، خیر کی سفر میں جائیں۔ رہنے والوں کے لیے خیر ہو، جنہوں نے ابھی آنا ہے ان کے لیے خیر ہو۔ مسلمان جو رخصت ہو گئے ہیں وہ اللہ کی رحم میں ہوں، اور مسلمان جو زندہ ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ سلامتی رکھے۔ مسلمان جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اسلام کی محبت سے آشنا کرے۔ ہیں جو مسلمان، کافر تو ہم ہو نہیں سکتے، منافق ہونے کا ڈر ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اسلام کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، کہیں اسلام سے ہم بد دل نہ ہو جائیں، بد دل ہو گئے تو منافق ہو جائیں گے، کافر بھی بخشا جائے گا، منافق بخشا نہیں جانا۔ اس لیے ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے کہ یا رب العالمین ہمیں مسلمان ہی بنا، اور مسلمانوں کے غلط اعمال دیکھ کر ہم اسلام پر شک نہ کرنے لگ جائیں۔ یا رب العالمین کوئی ایسی صورت نکال کہ اچھے مسلمان ہمیں نظر آئیں، کہ مسلمانوں کی کوئی معاشی حالات اچھے ہوں، غریبوں کو امیر مسلمان نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ یا ساروں کو غریب کر دے یا ساروں کو امیر کر دے، کیا کہ رکھا دعا کر رکھا ہے، یا ساروں کو غریب کر یا سب کو امیر کرے، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ کر کاروائی ہے ہونی چاہیے نا۔ چلو اللہ مہربانی کرے گا، ہاں خیر ہو جائے گی۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک بندہ لے کے پیسے بیٹھ گیا، بادشاہ سلامت اسلام نافذ کرتے ہیں، اسلام دل سے نافذ ہوتا ہے نا۔ ہاں